پہلے جو اللہ کا احسان تھا وہ جسمانی احسان تھا، مادی احسان تھا کہ آپ کو دنیا میں کفالت کی ضرورت تھی. دیکھیں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ایک اس کی صحت کا اور اس کی جو جسم ہے باڈی ہے اس کی کیئرنگ کا انتظام کیا جائے. تو تبھی والدین دونوں قسم کی بچے کی تربیت کرتے ہیں. ایک تو اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی اس کے کسی کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے بچہ، جیسے باپ خیال کرتا ہے، ماں خیال کرتی ہے. ماں باپ نہ ہو تو پھر کوئی اتنا خیال نہیں کرتا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو والدین کیا کرتے ہیں، یہ انتظام بھی کرتے ہیں. اور دوسرا ان کی ایجوکیشن، تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر صرف جسم کا خیال کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن نہیں دی جا رہی تو بھی بچہ برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دونوں قسم کی تربیت کا انتظام کیا. جسمانی تربیت کے لیے ہم نے دادا اور دادا کے بعد چچا کا انتظام کیا، اور روحانی یعنی نالج کے لیے، علم کے لیے وہ اللہ نے خود بذریعہ وہی آپ کو علم دینا شروع کر دیا. ورنہ آپ شریعت کے حکام سے کیا تھے، بے خبر تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، فَهَدَا، باخبر کر دیا، یعنی اتنی نالج دی ہے کہ اب آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو وہ تو نالج پھر آہستہ آہستہ ترغیب ہوتی چلی گئی نا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اللہ نے آپ کو مسکین پایا، فَأَغْنَا، غنی کر دیا. والدین جو تربیت کرتے ہیں آپ کی، والدین آپ کی جسمانی تربیت تو کرتے ہیں، باپ خاص طور پر، ماں بھی تو، لیکن دولت کے آنے نہ آنے کا والدین سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا. بلکہ اکثر دیکھا ہے کہ باپ نے بڑی اچھی تربیت کی لیکن بیٹا ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کچھ، وہ غریب ہے. تو غربت دور کرنا یہ والدین کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ نے آپ کو مسکین پایا. یعنی تین طرح سے انسان پریشان ہو سکتا ہے نا، جسمانی تربیت کا انتظام نہ ہو، ایجوکیشن کا انتظام نہ ہو، اور پھر معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائے. تو یہ تین لحاظ سے جو شخص جس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں نا تو معاشرے میں ایک کامیاب آدمی سمجھا جاتا ہے. وہ بھائی آج بھی دیکھ لیں نا، بھائی بچے کا ماشاءاللہ خاندان ہے، اس میں بچہ پل بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور معاشی لحاظ سے یعنی ترقی بھی کرے گا یہ، کیونکہ اس کے پاس انتظام، جاب لگ گئی اچھی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں لحاظ سے ہم نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا. بچپن میں یتیم تھے تو کفالت کا انتظام کروا دیا. اس کے بعد نالج نہیں تھی تو ہم نے جبریل کے ذریعے آپ کو علم دینا شروع کر دیا. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، وہی پہلے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غربت بعد میں دور ہوئی ہے. تو وہ غربت کیسے دور ہوئی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، کہ آپ مسکین تھے، فَأَغْنَا، آپ کو غنی کر دیا. تو تمام محدثین اور احادیث سے جو آیت کی تفسیر ملتی ہے وہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. تو اس شادی کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں. جو مالدار ہوتا ہے نا اسے کوئی ایماندار مضارب چاہیے ہوتا ہے. مضاربت عربی میں کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پیسہ ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو، اور پروفٹ وہ پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے. تو بعض دفعہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہنر نہیں ہوتا، بعض دفعہ یا ہنر تو ہوتا ہے لیکن وہ محنت کر نہیں سکتا، بعض دفعہ جس کے پاس محنت ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا. تو اب یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو ترقی ہوتی ہے. دونوں ملتی نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اسے ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کو پیسے دیں اور پھر یقین کر لیں کہ یہ دیانتداری کے ساتھ پروفٹ کو تقسیم کرے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آتا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کسی کو بھی واسع خان کو دے دیں پیسے، آپ 30 کروڑ روپے دیں، ابھی تو بڑے ماشاءاللہ یہ رافع خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو بڑے نیک پرہیزگار لگ رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن آپ ذرا دیں، کل سے سبق میں آنا بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پیسے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ کما کے دے. 2-4 دفعہ تو کرتا ہے، اس کے بعد پی جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہر ہے عورت تھیں، وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں، وہ اتنے پیسے کا کیا کرتی. تو انہیں علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اچھا سوری یہ میں نے کہا نا کہ نبوت پہلے ملی، غربت بعد میں دور ہوئی. ایسا نہیں، غربت پہلے دور ہوئی، نبوت آپ کو بعد میں ملی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، آپ کنوارے تھے بالکل. حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، 40 سال عمر تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا
کہ اچھا حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں نا دوسری دفعہ، تو حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے خطبہا خطاب، بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور خطبہا اشراف قوم، قوم کے سرداروں نے پیغام بھیجے تھے نکاح کے۔ تو اس سے ہمیں اس کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 40 سالہ عورت بھی بیوہ ہو رہی ہے تو اس کے معمولی رشتے نہیں بلکہ قوم کے سرداروں کے رشتے آتے تھے۔ تو یہ اس لیے تھے کہ ظاہر ہے جب ایک آدمی نے 2 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو نکاح کے لیے عورتیں ملتی نہیں تھی، تو اب ایک عورت ایک دفعہ کیا 10 دفعہ بھی بیوہ ہو جائے گی، وہ رشتے بہت آتے تھے ان کے۔ تو حضرت خدیجہ جب دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں تو اشراف قوم، قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے۔ تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام گیا، تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ صادق اور امین ہیں، اور ان کی شرافت عرب میں مشہور تھی۔ تو انہوں نے اس نیت سے آپ سے نکاح کیا کہ ان کو میں اپنا پیسہ دوں گی تو یہ مزاربت کر کے مجھے ایمانداری کے ساتھ نفع تقسیم کریں گے، بلکہ میاں بیوی میں تو ظاہر اس طرح کا فرق نہیں ہوتا، میرا پیسہ تمہارا پیسہ۔ تو جب نکاح ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نے پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو شام کا سفر کیا، آپ نے تجارت کی، بہت اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفع دیا، تو حضرت خدیجہ کو بھی فائدہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو لوگ یہ واقعہ سن کے کہتے ہیں کاش ہمیں بھی کوئی ایسی مل جائے کہ بیوی بھی مل جائے اور غربت بھی ہماری دور ہو جائے۔ تو بھائی آپ بھی ایسے صادق اور امین بنیں، محلے میں آپ کی شہرت ہو جائے کہ اتنا نیک آدمی کہ اس کو پیسے پکڑاؤ تو جو ہے، اور پھر لالچی بھی نہ ہو۔ حضرت خدیجہ نے تو اس نیت سے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اس نیت سے نکاح کیا، نبی نے تو ویسے ہی نکاح کیا کہ ٹھیک ہے، وہ مشہور تھیں شرافت میں۔ تو آج تو لوگ شادی کرتے ہیں ویزے کے لیے اور باہر جانے کے لیے، پھر جب جاتے ہیں تو ان لڑکیوں کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکین پایا اور غنی کر دیا۔ تو ایسے موقع پہ پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑا کہاں ہے، اتنے مشکل مواقع پر آپ کا خیال رکھا ہے، تو جیسے اب تک نہیں چھوڑا آئندہ بھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ ان کے طعنوں سے غمزدہ نہ ہو، مقصد بتانے کا یہ۔ اب اللہ نے چونکہ اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں، تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ اے نبی، جب اللہ نے آپ پر یہ نعمتیں کی ہیں تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ علیک، کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا، تجھے دولت دی ہے، تو تو بھی اب لوگوں پر کیا کر، احسان کر، یہ دولت لوگوں پہ بھی خرچ کر، غریبوں کا خیال کر۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو نعمت اللہ کسی کو دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا شکر اس طرح پہ ادا کیا جائے کہ اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے، اللہ نے آپ کا انتظام کیا، تو اب آپ نے اپنی قوم کے یتیموں کو لاوارث نہیں چھوڑنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، بہرحال اب کچھ بھی ہو جائے، کیسے ہی حالات ہوں، آپ خود کتنے غریب ہوں، کچھ آپ کے پاس کھلانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن یتیم کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایک نعمت دے دی، تو اب آپ نے بھی نہیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت زید ابن حارثہ جو غلام ہو کر آ گئے تھے، ایک طرح کے یتیم ہی تھے نا، کہ وہ غلام تھے، ان کے والدین ان سے چھوٹ گئے تھے، تو وہ اجمی بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اور ایک جو عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہے، دوسری قوم کے اور غلام ہیں، عرب تو اجمیوں کو عزت نہیں دیتے، آج بھی نہیں دیتے۔ آپ جاؤ عرب کنٹریز میں، اگر آپ غیر مسلم ہو پھر تو بہت عزت مل جائے گی آپ کو، لیکن اگر آپ مسلم ہو لیکن عربی نہیں ہو تو اکثر عزت نہیں ملتی۔ تو مشاہدہ تو یہی ہے، آگے اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں اور سنا دیندار عرب بہت اچھے ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک تو اجمی اور اوپر سے غلام بھی، تو